بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا قرآنک گرامر کورس لیکچر 28. یہ اسٹوڈینٹس آج کے اس لیکچر میں ہم جملہ فعلیہ کی نیکسٹ ٹائپ فعل مضارع کو ڈسکس کریں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہم فعل ماضی کو پراپرلی ڈسکس کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے فعل ماضی گردان سیکھی، اس کے بعد ہم نے فعل ماضی میں مرکبات کا استعمال دیکھا تھا، پھر ہم نے فعل ماضی میں زور پیدا کیا، پھر اس کو منفی بنایا، پھر اس کو سوالیہ بنایا تھا. اسی طرح ہم نے وہاں پر ڈسکس کیا تھا کہ جو جملہ فعلیہ ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، فعل مضارع اور فعل ماضی. فعل ماضی میں ہم نے پراپرلی صرف اور صرف ماضی کو ڈسکس کیا تھا، لیکن ہم نے کہا تھا فعل مضارع کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا اگر موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں پایا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع جو ہوتا ہے عام طور پر مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا پریزنٹ بھی پایا جاتا ہے. اور فعل مضارع جو ہے اس کی گردان میں 4 علامتیں ہوتی ہیں، اور ان 4 علامتوں سے ہم فعل مضارع کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں. اور وہ علامات جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ یا، تا، الف اور نون. یعنی یہ جو 4 علامتیں ہمارے سامنے ہیں، یا، تا، الف اور نون، یہ علامات مضارع ہیں اور یہ فعل مضارع کی گردان میں استعمال ہوتی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے فعل ماضی کی گردان سیکھی تھی، اسی طرح فعل مضارع کی بھی گردان ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ورب جو ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے، فا، عین اور لام کے وزن پر آتا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے ماضی میں ہمارا جو گردان کا پہلا صیغہ تھا وہ یا تو سیکنڈ والے ورب کے سیکنڈ والے حرف کے اوپر یا تو زبر ہوتی تھی یا زیر ہوتی تھی یا پیش ہوتی تھی، اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس معاملے میں ہم حرف پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ اب ہم نے فعل ماضی کو یوز کرتے ہوئے فعل مضارع کی گردان کو بنانا ہے، اور ہم نے یہاں پر ڈسکس کر لیا کہ یا، تا، الف اور نون جو ہے وہ ہمارے علامات مضارع اور ان کو ہم استعمال کریں گے. یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو ہے فعل وہ ہے فا، عین اور لام. تو اگر ہم اس کو ماضی میں لے کر جو ہے اور ماضی کی گردان بنائے تو اس کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ فعلا، فعلا، فعلا. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کی مضارع بنانی تو فعلا ہے، تو سب سے پہلے علامت مضارع یا کو استعمال کریں گے. تو یا جو ہے جب علامت مضارع کے طور پر آئے گی تو اس کے اوپر زبر آئے گی، یا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اپنا پراپر جو ورب ہے نا وہ لکھ دینا ہے اس کی یا کے ساتھ ملا کے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے زبر زیر نہیں لگانی. یہاں پر جب یا ہم نے علامت مضارع کو استعمال کیا اس پر زبر آئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ والا لفظ ہوگا یعنی ہمارے ورب کا پہلا والا ورڈ اس کے اوپر جزم آئے گی. ٹھیک ہے. وہ جزم کے ساتھ آئے گا. تو جو دوسرا یعنی کہ ہمارے ورب کا دوسرا والا لفظ عین ہے، عین جو ہے ہمارا اس کے اوپر پیش آئے گی. اور جو چوتھا والا لفظ ہے یعنی ورب کا تیسرا اور اس والے صیغے کا چوتھا لفظ لام ہے، اس کے اوپر پیش آئے گی. تو یہاں سے ہمارا جو پہلا صیغہ ہے وہ بن گیا یفعلو، یفعلو. ٹھیک ہے. تو فعلا سے کیا بنا ہمارے پاس؟ یفعلو. اب یہ تھا ہمارے پاس مذکر واحد یفعلو. اگر ہم مثنیٰ کو دیکھیں تو یفعلانی، آنی کے ساؤنڈ کے ساتھ یفعلانی. ٹھیک ہے. جب آنی اس کے ساتھ لگے گا آنی تو پیچھے والے لفظ کے اوپر پہلے یہاں پہ پیش تھا نا، لیکن جب آنی اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ جو پیش ہے وہ زبر میں بدل جائے گی یفعلانی. ٹھیک ہے. اور جمع میں جب ہم مذکر جمع بنائیں گے تو تب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یفعلونا، اونا کے ساؤنڈ کے ساتھ یفعلونا. یہ تھی مذکر کی بات. سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارا صیغہ کیسے بناتا ہے یفعلو. مذکر میں یا جو ہے وہ پہلے ہم نے استعمال کرنا ہے علامت مضارع کو اور وہ زبر کے ساتھ آئے گی. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا. اب دیکھیں مؤنث ہے تو ہم علامت مضارع اب دوسری والی استعمال کریں گے تا. مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو سیم ایز اٹ از آ جائے گا جیسے یہ ہے، لیکن علامت مضارع چینج ہو جائے گی. علامت مضارع یا سے کیا آ جائے گی؟ تا. جیسے یفعلو یہاں پر آ جائے گا تفعلو، تفعلو. اور اس کے بعد مثنیٰ ہے تو تفعلانی یعنی آنی کے ساؤنڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جمع ہے تو یفعلنا. یہاں سے ہمارے پاس جو ہے وہ صیغہ چینج ہو جائے گا، تا کو ختم کر کے پھر سے یا آ جائے گی
या और फा और आइन सेम इसी तरह से आ जाएंगे। और लाम जो है ये वाला लाम वो जज़म के साथ आएगा और उसके साथ जो हम वर्ड ऐड कर देंगे वो नून है, नून ज़बर ना, यफ़उलना। ठीक है, सेम यफ़उलू ही एज इट इज हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना और सिर्फ उसी आगे नून लगाना है। और जो लाम है उसकी पेश हटा के हमने जज़म लगा देनी और नून पर ज़बर लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा छठा सीगा बन जाएगा। अब फिर यहाँ से खत्म और फिर इसी तरह तफ़उलू मुज़क्कर वाहिद मुखातब में अगर हम आए तो फिर से तफ़उलू, फिर इसी तरह मुसन्ना है तो तफ़उलानी और जमा है तो जैसे यहाँ पे यफ़उलूना यहाँ पर हो जाएगा तफ़उलूना, तफ़उलूना। मुअन्नस में आ जाए तो वाहिद मुअन्नस की बात करें मुखातब में तो तफ़उलूना से हो जाएगा तफ़अल, तफ़उलीना, तफ़उलीना। ठीक है, तफ़उलूना से बस यहाँ पर आ जाएगा तफ़उलीना और फिर उसके बाद वही तफ़उलानी और ये जैसे यहाँ पे हमने बनाया यफ़उलना इसी तरह यहाँ पर होगा तफ़उलना। अब यहाँ पर हमारी या और ता वाली जो अलामत मुज़ारिया है वो खत्म हो गई है। अब यहाँ पर हमने मुतकल्लिम में मुज़क्कर और मुअन्नस की बात करनी है तो वाहिद में हो जाएगा जैसे यहाँ पर है यफ़उलू, लेकिन या अलामत मुज़ारिया खत्म होकर अलिफ में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा अफ़उलू। और मुसन्ना में अब यहाँ पर जो अलिफ वाली हमने अलामत मुज़ारिया थी वो भी इस्तेमाल कर ली। अब हमारा बचा क्या, नून, सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पे हमारे पास यफ़उलू तो यहाँ पर हो जाएगा नफ़उलू, नून ज़बर ना सिर्फ उसे शुरू में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले यफ़उलू, यफ़उलू जब मुसन्ना में जाएगा तो यफ़उलानी, जमा में यफ़उलूना, उसके बाद फिर या खत्म होगी ता शुरू होगी तफ़उलू, फिर इसी तरह तफ़उलानी। बस यहाँ पे आके हमारा चेंज होता है, हम कहेंगे यफ़उलना, यफ़उलना। फिर उसके बाद दोबारा से तफ़उलू, तफ़उलानी, तफ़उलूना, तफ़उलीना, एक ये चेंज हुआ। ठीक है, तफ़उलीना, फिर तफ़उलानी, फिर तफ़उलना जैसे यहाँ पर यफ़उलना, इसी तरह यहाँ पर तफ़उलना, फिर इसी तरह अफ़उलू और नफ़उलू। तो ये फेल माजी की गर्दान। अब इनके क्या प्रॉपर मीनिंग्स है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ज़हाबा से अगर हम फेल माजी की गर्दान करें तो देखें ज़ाहा और बा हमारा वर्ब था और अगर हम इसको फेल माजी में देखें तो इसके तीनों लफ्ज़ों के ऊपर ज़बर आ रही थी ज़हाबा। ठीक है, अब हमने ज़हाबा को यूज़ करते हुए फेल माजी का पहला सीगा बनाना है। सबसे पहले हम शुरू में या लगाएंगे। ठीक है, या ज़बर या, ज़ा के ऊपर जज़म आ जाएगी, यस और हा के ऊपर ऐसे ही ज़बर रहेगी और जो बा है वो पेश के साथ आएगा, यज़हाबू, यज़हाबू। अब यज़हाबू से यज़हबानी, यज़हबूना, तो तज़हबू, तज़हबानी, यज़हबना। तरफ अगर हम मुखातब में मुज़क्कर मुअन्नस की बात करें, मुज़क्कर में तज़हबू, तज़हबानी, तज़हबूना और अगर मुअन्नस की बात करें तो तज़हबीना, तज़हबानी, तज़हबना। यहाँ पर देखिए मुतकल्लिम में मुज़क्कर मुअन्नस की बात करें तो अज़हबू, नज़हबू। यहाँ पर देखिए कि हमने पहले पढ़ा कि जो तीसरा वाला लफ्ज़ है यानी जो हमारे वर्ब का दूसरा वाला लफ्ज़ है हा, हा के ऊपर क्या है ज़बर, पीछे हमने इसके ऊपर पेश पढ़ा था। ठीक है, सो ये कुछ फेल माजी और फेल मुज़ारिया में इश्तराक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ज़हाबा जो है, ज़हाबा में जो हा है हमारा दूसरा कलमा फेल का वो ज़बर के साथ आएगा यहाँ पर ज़हाबा। उसके बाद देखिए हमारे पास दूसरा वर्ड है कारूमा, यानी हमारा जो वर्ड है फेल माजी की गर्दान में ये बना था कारूमा, पहला सीगा था हमारे पास कारूमा है। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा वाला लफ्ज़ है ना इसके ऊपर पेश है, पहले यहाँ पर जो हमने पहला वर्ड डिस्कस किया है इसके दूसरे वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर थी। अब यहाँ पर देखिए इसके दूसरे लफ्ज़ के ऊपर पेश है। अब देखिए इसकी हम गर्दान कैसे करेंगे। यहाँ पर दूसरे के ऊपर जब पेश आ गई है ना पेश, तो इसका मतलब है कि जो मुज़ारिया की जब हमने गर्दान करनी है तो इसके ऊपर पेश ही रहेगी। ठीक है, इसके ऊपर पेश ही आएगी। तो अगर हम कारूमा से करें तो सबसे पहले हमने या अलामत मुज़ारिया लगाई यकरूमू, यकरूमू, यकरूमानी, यकरूमूना, तकरूमू, तकरूमानी, यकरूमना, तकरूमू, तकरूमानी, तकरूमूना, तकरूमीना, तकरूमानी, तकरूमना।
اس طرح اکرومو اور نکرومو. اب یہاں پر دیکھیں جو ذہابہ تھا اس کو ہم نے بنایا یذہبو، یذہبو نہیں بنایا، ٹھیک ہے. اور لیکن جو تھا کاروما جو تھا اس کو ہم نے یکرمو ہی بنایا ہے، یکرمو نہیں بنایا. اس کو ہم تھوڑا سا آگے جا کر ڈسکس کریں گے. اب یہاں پر دیکھیے سمیع، یہ دیکھیں میم جو ہے ہمارا تو ورب کا دوسرا والا لفظ ہے نا، میم کے نیچے زیر ہے. اب یہاں پر ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو. اس کی جو گردان ہے ہم نے اس کا پہلا سیغہ بنایا ہے یسماؤ، یا جو علامت مضارع تھا وہ شروع میں آ گیا، سین کے اوپر جزم آ گئی. اور یہاں پر جو میم ہے یہ یہاں پر زیر کے ساتھ تھا لیکن فعل مضارع میں یہ زبر کے ساتھ آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسے افعال جن میں دوسرا کلمہ یعنی یہ والا دوسرا کلمہ یہ جو فاعلہ کے اکارڈنگ یہ قائم کلمہ بنتا ہے. اگر ہم اس کو فاعلہ کے وزن پہ لکھیں، یہاں پر دیکھیں یہ فا ہے ہمارا، یہ عین کلمہ ہے اور یہ نام ہے. اب دیکھیں یہ جو سین ہے ہمارا یہ فا کے وزن پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو میم ہے یہ عین کے وزن پر آ رہا ہے، اور یہ والا جو عین ہے یہ نام کے وزن پر آ رہا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں سمیع ہے نا تو یہ فاعیلا، فاعیلا کے وزن پر آ رہا ہے. تو اب یہ ورب جو ہے اس میں عین کلمہ ہم دیکھیں تو وہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے. زیر کے ساتھ جب آ رہا ہے تو مضارعہ میں کیا ہوگا کہ 99.9% کیا ہوگا، ہم اس عین کلمے کے اوپر زبر لگائیں گے. جیسے یہاں پر ہم نے لگایا یسمعو، یسمیعو نہیں بنایا، ٹھیک ہے. اور کچھ چانسز ہیں جیسے 0.001% چانس ہے کہ ہم اس کے نیچے زیر لگائیں گے، لیکن اس کیس میں پیش جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گی. مطلب جو یہاں پر ہمارے پاس سمیع ہے اس کو جب ہم نے ماضی کے فعل مضارع کی گردان میں لکھنا ہے تو یسمعو ہوگا یا یسمیعو ہو سکتا ہے، لیکن یسمعو نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ہم آگے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے. اب یہاں پر دیکھیں یسمعو، یسمعانی، یسمعون، تسمعو، تسمعانی، یسمعن. اس طرح اگر ہم مخاطب میں بات کریں تو تسمعو، تسمعانی، تسمعون. اور اگر ہم مؤنث میں بات کریں تو تسمعین، تسمعانی، تسمعن. اسی طرح اگر ہم متکلم کی بات کریں مذکر مؤنث میں تو اسمعو، نسمعو. تو یہ تھی ہمارے پاس تین طرح کی گردانیں، کیونکہ ہم نے تین طرح کے وربس کو ڈسکس کیا. یہاں پر پہلے میں ہم نے ڈسکس کیا ذہابہ کو کہ جب ہمارے پاس جو عین کلمہ تھا یہ والا اس کے اوپر زبر تھی، ہم نے کیا بنایا تھا یذہبو، یذہبو بنایا ہم نے اس کا، یذہبو نہیں لکھا. اب یہاں پر ہمارے پاس ایسا ورب تھا اس کے سیکنڈ کلمے کے اوپر یعنی عین کلمے کے اوپر پیش تھی، تو ہم نے اس کو پیش کے ساتھ ہی فعل مضارعہ کی گردان میں رکھا تھا. اور یہاں پر ہمارے پاس سیکنڈ والے ورب یعنی عین کلمے کے اوپر زیر تھی، تو ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے اس کو زبر کے ساتھ لکھا ہے مضارعہ کی گردان میں. اب دیکھیں اگر تو ماضی میں ہمارے پاس فاعلہ کے وزن پر آ رہا ہے یعنی فاعلہ کلمہ آ رہا ہے، یعنی پہلا والا صیغہ جو ہے وہ فاعلہ کی طرح ہے جیسے نازعہ ہے، ٹھیک ہے. نازعہ تو جب مضارعہ میں وہ ینظرو بھی ہو سکتا ہے، ینظرو بھی ہو سکتا ہے اور ینظرو بھی ہو سکتا ہے. فاعلہ کے وزن پر اگر آ رہا ہے ہمارے پاس فعل ماضی کا صیغہ نمبر 1 جیسے نازعہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اس طرح اگر وہ آ رہا ہے فاعلہ کے وزن پر، فاعلہ جیسے ہم نے بھی پڑھا سمیعہ، سمیعہ، تو وہ یا تو ہو سکتا ہے یسمعو، یا تو وہ یسمعو ہوگا یا یسمیعو ہوگا، یسعمو نہیں ہوگا. اسی طرح فاعلہ کے وزن پر اگر آ رہا ہے ہمارے پاس فعل ماضی میں صیغہ نمبر 1 فاعلہ کے وزن پر ہے جیسے کاروما، کاروما، تو وہ نہ تو وہ یکرمو ہوگا نہ یکریمو ہوگا، بس وہ کیا ہوگا یکرومو. مطلب یہ کہ جو تیسرے والا لفظ ہوگا ہمارے پاس
مظاہرہ کی گردان میں وہ پیش کے ساتھ ہی آئے گا. اگر ہمارے پاس ایسا والا ورب آ جائے جس کے سیکنڈ والے لفظ کے اوپر پیش ہو، جیسے کاروبا میں، ٹھیک ہے، تو وہ یکرمو ہوگا، باقی یکرمو یکرمو نہیں ہوگا. اور اگر وہ ناظرہ ہے تو وہ ینظرو بھی ہو سکتا ہے، ینظرو بھی ہو سکتا ہے، اور ینظرو بھی ہو سکتا ہے. اگر تو وہ سمیع ہے تو یا یسمعو ہو سکتا ہے، یسمیعو ہو سکتا ہے، لیکن یسعمو نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر وہ ہے کاروما تو وہ کیا ہوگا، یکرمو. یکرمو یکرمو نہیں ہوگا. سو یہ تھا کچھ آج کا لیکچر. یہاں پر آپ کو پریکٹس ورڈز دیے گئے ہیں. یہاں پر ماضی کے سیغہ نمبر 1 لکھا گیا ہے، یہاں پہ فعل مضارع کا سیغہ نمبر 1 لکھا گیا ہے. اب آپ نے ان سیغوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کو شروع میں رکھے اور اس کے بعد پوری گردان لکھ دیں. جیسے کاروبا ہے، کاروبا، تو یہ مضارع میں آئے گا یقروبو. اسی طرح سکولہ ہے تو وہ مضارع میں یسکلو ہی ہوگا. ٹھیک ہے. باعودہ ہے تو وہ مضارع کے اندر یبعودو ہوگا، یبعودو. یہاں پر دیکھیں سارے پیش کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں زیر کے ساتھ آ رہا ہے. شاربہ، شاربہ یشربو، رحمہ یرحمو، شاہدہ یشہدو، قرأ یقرأ، فتح یفتح، ضرب یضرب. اب یہاں پر دیکھیں ضربہ ہے، یعنی جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، لیکن جب یہاں پر آیا ہے مضارع کے اندر تو عین کلمہ جو ہے اس کے اوپر زیر آئی ہے. جلس یجلس، دخل یدخل، خرج یخرج، نصب ینصب، فرح یفرح، ذهب ضحک یضحک. اور یہاں پر دیکھیں جعل یجعل، کتب یکتب. اب یہاں پر دیکھیں جو عین کلمہ تھا وہ زبر کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر عین کلمہ جو ہے وہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے. غفر یغفر، حسب یحسب، ضعف یضعف. یہاں پر دیکھیں یہ پیش تھا سیکنڈ والے حرف کے اوپر، یعنی عین کلیمے کے اوپر پیش تھا، تو یہاں پر بھی دیکھیں پیش کے ساتھ ہی آیا ہے. یہاں پہ مضارع کا سیغہ نمبر 1 دیا گیا ہے اور ماضی کا، اور یہاں پہ مضارع کا سیغہ نمبر 1 دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ان کو استعمال کرتے ہوئے کمپلیٹلی گردان بنانی ہے. سیغہ نمبر 1 بنانا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ وہ پیش کے ساتھ آئے گا، زبر کے ساتھ آئے گا یا زیر کے ساتھ آئے گا. اگر تمہارا عین کلمہ ماضی میں پیش کے ساتھ ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس 100% چانس یا 100% یعنی 100% بات ہے کہ ہم کیا کریں گے، اس کو جب مضارع میں لکھیں گے تو وہ پیش کے ساتھ ہی آئے گا مضارع میں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمارا عین کلمہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کو زبر کے ساتھ لکھیں گے مضارع میں. چند ایک لفظ ہوں گے جن کے اندر ہم نے مضارع میں اس کو زیر کے ساتھ ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ادروائز ہم اس کو زبر کے ساتھ لکھنا ہے. لیکن اگر ہمارا عین کلمہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ یا تو وہ فعل مضارع میں بھی زبر کے ساتھ آئے گا، یا پھر وہ زیر کے ساتھ آئے گا، یا پھر وہ پیش کے ساتھ آئے گا. سو اس کیس میں ہم ڈکشنری سے ہیلپ لیں گے، جو ہماری عربک گرامر ہے اس کی ڈکشنری جو ہے اس سے ہم ہیلپ لیں گے. اور باقی اس کیس میں ہم لوگ پراپرلی ڈیپینڈ کرتے ہیں عرب کے اوپر کہ وہ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں. باقی یہاں پر آپ کو ماضی کا بھی سیغہ دیا گیا ہے اور مضارع کا بھی. اگر آپ ماضی کی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان والے سیغوں کو یوز کرتے ہوئے ان سے آگے ان کے گردان کو لے کر چل سکتے ہیں. اور اسی طرح مضارع میں ہی آپ کے پاس ہے سارے کے سارے سیغہ نمبر 1، ان کو آپ استعمال کرتے ہوئے اس سے آگے پراپر اپنی جو ہے گردان اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. پھر بھی اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو، کچھ نہ سمجھ میں آ رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.